بیانات آپ احباب نے سنے، خوبصورت نعتیں، شاہ صاحب، حسان صاحب، سارے خوبصورت نعتیں آپ سن رہے تھے، انتہائی خوبصورت بیانات بھی ہوئے۔ صرف پیغام کی حد تک اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے، پیغام بات کرنے کا وقت نہیں، موقع نہیں ہے۔ ایک چیز کو ہمیشہ اچھے طریقے سے ذہن میں رکھو دوستو، اچھے طریقے سے سمجھ لو۔ جیسے کہ شاہ صاحب فرما رہے تھے، ان سے پہلے قاضی مقرر قبلہ مشتاق صاحب بھی فرما رہے تھے، فتنے فتنے اور فتنے، کوئی کچھ کرتا ہوا نظر آئے گا، کوئی کچھ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک چیز اگر ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیں تو ہمارے لیے بہت سی راہیں کھل جائیں گی، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کی احتیاج نہیں ہے، کسی کی احتیاج نہیں ہے، نہ ہمارے درود سلام کی، نہ ہمارے بیٹھ کے آپ کا ذکر کرنے کی۔ آپ پہ درود و سلام بھیجے آپ کا رب، آپ کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرمائے وہ آپ کا رب۔ قرآن ہے، واضح طور پہ رب کریم نے فرما رکھا ہے آپ کے چہرہ مبارک کو نگاہوں کا محور مرکز بنا کے رکھے۔ ہم چاہتے ہیں چلے بھاگے دوڑے، قبلہ فرما رہے تھے کہ مدینہ پاک کی طرف جانے کے حوالے سے بھی وہ مدینہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو خود رونق افروز ہے، اور آپ علیہ السلام دیکھتے ہوئے زمانے کو آپ فرماتے ہیں وہ وقت بھی میں آنے والا دیکھ رہا ہوں کہ صرف اور صرف میری کشش، صرف اور صرف میری کشش لوگوں کو کھینچ کر میرے پاس یہ دین کے بادشاہ، یہ کائنات کے حاکم، کون سے حاکم؟ کون سے حاکم؟ میں نے ووٹوں سے نہیں بنائے، جو دنیا والوں نے نہیں چنے، وہ حاکم جنہیں اللہ نے چنا، حاکمیت ان کی ہمیشہ کے لیے، ان کی شان بے پناہ بلند و بالا ہے، بے پناہ بلند و بالا۔ نہ اس نے کسی پیر کی ضرورت ہے، نہ کسی مرید کی، نہ کسی مولوی کی، نہ کسی مقتدی کی، نہ کسی استاد کی، نہ کسی شاگرد کی، نہ کسی چودھری کی، نہ کسی راجے کی، نہ کسی پرشی کی، اور نہ کسی کے بارے میں تو ان کا رب فرماتا ہے شانوں کے ساتھ، بے پناہ شانوں کے ساتھ تمہارے درمیان رونق افروز ہو گئے ہیں۔ کس شان کے ساتھ؟ یہ رؤوف بھی ہے اور یہ رحیم بھی ہے، جن کے بارے میں رب فرمائے شانوں کے ساتھ، رؤوف بھی اور رحیم بھی۔ پھر اپنے حبیب علیہ السلام فرمایا آپ تو کسی شان کے ساتھ ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ اور پھر یہ جن کو بارے مسئلے ہیں نا، یہ بات کا فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے آپ تو یہ ہیں، اور آپ یہ ہیں، اور آپ یہ تھے، اور آپ یہ رہیں گے۔ کوئی مننے یا نہ مننے، آپ ہیں، کچھ نہ تھا، کون تو کوئی نہیں تھا، آپ تھے۔ کائنات چل رہی ہے، آپ ہیں، سور پھونکے دینا ساتھی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ رسول اللہ کو رسول اللہ ہے، بے پناہ بلند و بالا شانوں والے ہیں، بے پناہ بلند و بالا شانوں والے۔ آپ علیہ السلام کے تو جسم اثر پہ جو لباس ہے، جسم اثر کے ساتھ جو لباس ہے، لباس کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ، اور لباس کے ساتھ نسبت اس زمین کے ٹکڑے کو، اس پہ بھی فنا نہیں ہے۔ ایک دن رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رونق افروز ہیں، آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو لباس پہنایا جائے گا نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، جب ساری کی ساری مخلوق مادر ذات برف نہ اٹھے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے آقا کی طرف دیکھیں، پھر جو گال ہے دلوں میں ایک طوفان، اور ایمان نام اس کا ہے، ایمان کہتے ہیں اس کو ہے، اسی کا نام ایمان ہے کہ رسول اللہ کی شان پاس ایسے بلند و بالا، بلند و بالا، اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ اور یہ روشنی ہمیں وقت ہوتا تو میں ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایسے واقعات
سکتا کہ کائنات کے بادشاہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا جائے گا، اندر ایک طوفان موجود ہوگا، ہمارے بادشاہ موجود ہوں گے، ہمارے آقا، اور پہلے کوئی اور یہ کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کے غلاموں کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ تم سب کے ساتھ مجھے سب ہے، میں کچھ نہ تھا، میں تھا، یہ ساری تخلیق میرے نالین پاک کا صدقہ ہے۔ تم اپنے نبی کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو کہ کوئی پھوک یا کوئی اسرافیل یا کوئی کرنا یا سور اس کی وجہ سے تمہارے نبی نے جو لباس پہن رکھا ہے نا، یہ ہے ہمارے رسول، یہ ہے ہمارے نبی آقا تیرے اور میرے نبی علیہ السلام۔ میرے تو لباس کو بھی نقصان نہیں ہے، میرے لباس کے ساتھ جو زمین کا ٹکڑا لگا ہوا ہے اس پہ بھی پھیلا نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز دوستو، یہ ذکر نہ کوئی کر سکا نہ کوئی کر سکتا ہے۔ یہ جیسے فرما رہے تھے، یہ تو لامحدود طاقتوں والوں نے گوپالے نے بلند فرما دیا، اس کی شان بلند و بالا، اس کے ساتھ جس نے تعلق جوڑا نا اس کے اوپر کرم ہی کرنا۔ اور بات یہ کر رہا تھا کہ اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرما دیا ہے کہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد اگر اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن ہے، اس کے بعد بھی آپ کی طرف سے منہ میں اڑتا ہے، آپ سے رخ کو پھیرتا ہے، تو آپ کے لیے تو میں کافی ہوں۔ میں کس موضوع پہ بات کر رہا تھا؟ آپ کو نہ کسی پیر کی ضرورت ہے نہ کسی مریض کی، کسی کی احتیاج نہیں، سب محتاج ہیں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اگر چاہتے ہو کہ کل کرم ہو، آگے رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو دامن مصطفیٰ مضبوطی سے تھام کر آقا علیہ السلام کے ساتھ والہانہ عشق کرو، وہی عشق جو آپ آقا نے فرما رکھا ہے۔ مجھ سے قبل حضرت فرما بھی رہے تھے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقارب، اپنے مال و اسباب اور اپنی جان سے بڑھ کر، جس جان میں تیرا دل بھی ہے، تیرا دماغ بھی ہے، تیرا شعور بھی ہے، یہ سب کچھ جب تک تو پیچھے نہیں نہ نکلے گا اتر کہ تو روشنی پا نہیں سکتا۔ پہلے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے غلبے میں کر۔ جب بندہ جب محبت آقا علیہ السلام کی غالب ہوگی نا، پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے کیا کرم ہوتے ہیں، کس طرح سے وہ نوازتا ہے، کیسے دریچے کھلتے چلے جاتے ہیں، کس طرح سے اس کے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ یارا بجھنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار ہو، آقا علیہ السلام کے گن گایا کرو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت تعلق اور رشتے کو مضبوط سے مضبوط نہ رکھو۔ کوئی چیز جاتی ہے چلی جائے، پہلے کچھ چلا جائے، ایک چیز نہ جائے تو آقا کے ساتھ مضبوط محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو۔ جسے یہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ اپنے شاہ کے فرمان پہ بات سمیٹ لوں گا، مل گیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے یہ ملتا ہی اسے ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملتی اسے ہے جس سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو زندہ رکھے تو اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی اور پختہ محبت میں موت دے تو اسی محبت میں، کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں۔ ایک بار پھر فقیر آپ سب کو اپنے آقا علیہ السلام کی یہ خوبصورت محفل میلاد پاک سجانے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہے۔